بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی معلومات سلطان محمود غزنوی کے متعلق ہیں۔ ان کا پورا نام جمن الدولہ ابو القاسم محمود ابن سبکتگین تھا، لیکن یہ محمود غزنوی کے نام سے مشہور ہوا۔ محمود غزنوی سلطنت غزنویہ کا پہلا آزاد حکمران تھا۔ اس نے 999 عیسوی سے 1030 عیسوی تک حکومت کی۔ اس کی موت کے وقت اس کی سلطنت ایک وسیع فوجی سلطنت میں تبدیل ہو چکی تھی، جو شمال مغربی ایران سے لے کر بر صغیر میں پنجاب تک اور ماورائے النہر میں خوارزم اور مکران تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان محمود 2 نومبر 971 عیسوی کو افغانستان کے علاقے غزنی میں پیدا ہوا۔ اس کے والد سبکتگین ایک ترک غلام تھے جو کماندار کے عہدے پر فائز تھے۔ انہوں نے 977 عیسوی میں غزنوی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے سامانیوں کے متحد کی حیثیت سے خراسان اور ماورائے النہر پر حکومت کی۔ 994 عیسوی میں محمود نے اپنے والد سبکتگین کے ساتھ مل کر باغی فائق سے خراسان پر قبضہ کرنے میں سامانی میر نوح دوم کی مدد کی۔ اسی عرصے کے دوران سامانی سلطنت انتہائی غیر مستحکم ہو گئی۔ داخلی سیاسی لہروں میں تبدیلی کے ساتھ ہی مختلف گروہوں نے قابو پانے کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ ان گروہوں میں سب سے اہم ابو القاسم سمجھوری، فائق ابو علی، جنرل بختو زین اور آل بویا شامل تھے۔ ناظرین، سبکتگین کا انتقال 997 عیسوی میں ہوا اور اس کے بعد اس کا بیٹا اسماعیل غزنوی سلطنت غزنویہ کا حکمران بنا۔ سبکتگین کے زیادہ تجربے کار اور بڑے بیٹے محمود پر وارث کی حیثیت سے اسماعیل کی تقرری حیران کن تھی۔ اس تقرری کے پیچھے کی وجہ اسماعیل کی والدہ تھی۔ محمود نے جلد ہی بغاوت کر دی اور اپنے دوسرے بھائی ابو الظفر، جو کہ لشکرگاہ کا گورنر تھا، اس کی مدد سے اگلے سال غزنی کی لڑائی میں اسماعیل کو شکست دی اور غزنوی سلطنت پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس سال 998 عیسوی میں محمود نے بلخ کا سفر کیا اور امیر ابو الحارث منصور دوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کے بعد اس نے ابو الحسن اصفرانی کو اپنا وزیر مقرر کیا۔ اس کے بعد مغرب میں غزنی سے قندھار کا علاقہ لینے کے لیے روانہ ہوا اور لشکرگاہ پہنچ گیا، جہاں اس نے لشکرگاہ کو ایک عسکری شہر میں تبدیل کر دیا۔ ناظرین، جب سبکتگین کی وفات ہوئی تو اس وقت سلطان محمود اپنے باپ کی طرف سے نیشاپور کا حاکم مقرر تھا اور سلطان کا بھائی اسماعیل، جو باپ کی وفات کے موقع پر غزنی میں موجود تھا، اس نے اپنی تاج پوشی کا اعلان کر دیا۔ سلطان محمود نے پہلے خط و کتابت کے ذریعے بھائی اسماعیل سے بات کرنے کی کوشش کی۔ جب کوئی حل نہ نکلا تو 998 عیسوی میں سلطان محمود نے غزنی پر حملہ کر دیا۔ اسماعیل کی حکومت ختم کر کے خود غزنی کی سلطنت سنبھال لی۔ سلطان محمود، جن کو اسلامی تاریخ کے چند عظیم جرنیلوں میں شامل کیا جاتا ہے، ان کی فوج کم و بیش 1 لاکھ تھی۔ اس فوج میں عرب، غوری، سلجوق، افغان اور مغلوں کے علاوہ 10 سے 15 ہزار ہندو سپاہی بھی شامل تھے۔ ہندوستان سے جتنے بھی فوجی بھرتی کیے جاتے وہ بیشتر ہندو ہوتے اور ان کا کمانڈر بھی ہندوستانی ہوتا تھا، جس کو سپہ سالار ہندوان کہا جاتا تھا۔ ہندو فوجی افسروں میں چند ایک قابل ذکر نام بیر پال، چک ناتھ، زیناش، بھجے راؤ اور سونی راؤ شامل تھے۔ ناظرین، عباسی خلیفہ نے 999 عیسوی میں سلطان محمود کو یمن الدولہ کا خطاب عطا کیا، جس کی مناسبت سے سلطان محمود کے خاندان کی حکومت کو یمنی سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ محمود غزنوی نے ہرات کے قریب صحرا کنارے ایک خاص شہر ہاتھی نگر تعمیر کیا، کیونکہ ان خطوں کی گرم آب و ہوا
ہندوستان کے موسموں سے مطابقت رکھتی تھی۔ پھر اس نے ہندوستان سے لائے ہوئے سینکڑوں ہاتھیوں کی پرورش اسی شہر میں کی۔ ہاتھیوں کے ساتھ انہیں سدھارنے والے بھی ہندوستان سے منگوائے گئے اور یوں ہاتھی اس شہر میں خوش و خرم ہو گئے۔ محمود ہر برس ان ہاتھیوں کی مدد سے ہندوستان پر حملہ آور ہوتا اور واپسی پر انہیں غزنی کی بجائے ہرات کے قریب اسی شہر ہاتھی نگر میں واپس بھیج دیتا۔ ناظرین، محمود غزنوی کی سب سے بڑی وجہ شہرت ہندوستان پر 17 حملے ہیں اور ان حملوں کی بنیادی وجہ جان لینا انتہائی ضروری ہے۔ موجودہ پاکستان کے علاقے لاہور سے پشاور تک کا علاقہ ایک ہندو راجہ جے پال کی سلطنت میں شامل تھا۔ جے پال اور سلطان محمود کے باپ سبکتگین کی ایک جنگ پشاور اور جلال آباد کے علاقوں میں 986 عیسوی میں ہوئی، جس میں جے پال کو شکست ہوئی اور سبکتگین کی سلطنت دریائے سندھ کے ساتھ اٹک تک پھیل گئی۔ سلطان محمود نے حکومت سنبھالتے ہی پشاور تک کے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی مہمات کر کے اپنی سلطنت کو مضبوط کیا۔ راجہ جے پال، جو پہلے ہی اپنی شکست کا بدلہ لینے کو بے تاب بیٹھا تھا، اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور غزنی پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑا۔ 1001 عیسوی میں پشاور کے قریب راجہ جے پال اور سلطان محمود کی فوجوں کا ٹکراؤ ہوا۔ راجہ جے پال کو شکست ہوئی اور پورے خاندان سمیت گرفتار ہو گیا۔ مذاکرات اور ایک بھاری تاوان کے عوض رہائی کے بعد جے پال واپس لاہور آ گیا۔ لڑائی سے پہلے جے پال اپنے ارد گرد کے راجاؤں سے مدد لے کر گیا تھا، اس لیے شکست کے بعد نہایت شرمندگی کی حالت میں اس نے اپنی حکومت اپنے بیٹے اندر پال کے حوالے کی اور خود لاہور آ گیا۔ لاہور کے ایک دروازے کے پرانے برگد کے پیڑ کے نیچے اس نے ایک بڑی چتا جلائی اور جل مرا۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی نے دوسرا حملہ 1004 عیسوی کو دریائے ستلج کے قریبی علاقوں پر مشتمل ریاست بھیرا پر کیا، جس کا راجہ بجی راؤ تھا۔ تیسرا حملہ ملتان کے حاکم ابو الفتح کے خلاف 1006 عیسوی میں کیا، لیکن رستے میں ہی دریائے سندھ کے کنارے جے پال کے بیٹے اندر پال کے ساتھ مڈ بھیڑ ہو گئی۔ سخت جنگ کے بعد اندر پال کو شکست ہوئی اور بعض روایات کے مطابق وہ کشمیر پناہ لینے کے لیے بھاگ گیا۔ اندر پال کو شکست دینے کے بعد سلطان محمود نے ملتان کا رخ کیا اور ملتان کو فتح کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ ملتان کا حاکم جے پال کے پوتے سکھ پال کو مقرر کیا، جو اسلام قبول کر چکا تھا۔ جلد ہی سلطان محمود کو پھر ملتان جانا پڑا، جہاں پر سکھ پال نے بغاوت کر دی تھی۔ 1008 عیسوی میں سلطان نے سکھ پال کو شکست دے کر اسے معزول کر دیا۔ اسی دوران میں اندر پال، جو شکست کھا کر کشمیر بھاگ گیا تھا، اس نے واپس آ کر ایک بار پھر سلطان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اندر پال نے ارد گرد کے راجاؤں سے مدد لے کر ایک بہت بڑا لشکر اکٹھا کیا۔ 1010 عیسوی کے آخری دنوں میں ایک بار پھر دریائے سندھ کے قریب اٹک کے علاقے میں جنگ کا آغاز ہوا۔ خون ریز جنگ کے بعد اندر پال کو ایک بار پھر شکست ہوئی۔ ناظرین، 1009 عیسوی کے آخری مہینوں میں ایک بار پھر سلطان محمود نے ہندوستان پر حملہ کر کے پہلے نارائن پور کی ریاست کو فتح کیا اور پھر 1010 عیسوی میں ملتان کے گرد و نواح کے علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ 1014 عیسوی میں سلطان نے اندر پال کے بیٹے لوجن پال کو موجودہ کوہستان کے علاقے میں شکست دی اور لوجن پال کی مدد کے لیے کشمیر سے آئے ہوئے ایک بڑے لشکر کو بھی شکست فاش سے دوچار کیا۔ 1015 عیسوی میں سلطان محمود نے کشمیر پر حملہ کیا، لیکن برف باری کے باعث رستے بند ہونے کی وجہ سے بغیر جنگ کے ہی واپس آنا پڑا۔ ناظرین، 1018 عیسوی میں سلطان محمود نے پہلی بار پنجاب کے پار دریائے جمنا کے علاقے میں اپنی فوج کو اتارا اور ہندوؤں کے مذہبی مقام متھرا کو فتح کرنے کے بعد
ایک مشہور ریاست کنوج کا محاصرہ کر لیا۔ کنوج کے راجہ نے سلطان کو صلح کا پیغام بھیجا اور سلطان کا باج گزار بننا قبول کر لیا۔ 1019 عیسوی میں کنوج کی ملحقہ ریاست قلنجر کے راجہ گنڈا نے کنوج پر حملہ کر کے راجہ کو قتل کر دیا۔ اس کی خبر جب سلطان محمود تک پہنچی تو وہ اپنے مطیع راجہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے نکلا اور قلنجر پر حملہ کر کے اسے شکست فاش سے دوچار کر دیا۔ راجہ لوجن پال اور راجہ گنڈا جو سلطان محمود سے شکست خوردہ تھے، دونوں نے مشترکہ طور پر ایک بڑے حملے کی تیاری کی اور ایک بار پھر 1019 عیسوی میں سلطان کو دوبارہ ان دونوں کی سرکوبی کے لیے ہندوستان کا سفر کرنا پڑا۔ نتیجتاً دونوں راجاؤں کو شکست ہوئی اور ہندوستان سے ہندو شاہی راج کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی 1020 عیسوی سے 1025 عیسوی کے درمیانی عرصے میں سلطنت کے شمالی مغربی حصے اور دریائے فرات کی وادیوں میں فتوحات میں مشغول رہا۔ اسی عرصے میں سلطان محمود کو اپنے مخبروں سے یہ اطلاعات متواتر مل رہی تھیں کہ شمالی اور وسطی ہندوستان کی تمام ریاستیں سلطان سے شکست کھانے کے بعد بدلہ لینے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی ہیں اور اب کی بار ایک مشترکہ حملے کی تیاری ہے، جس کے لیے گجرات کے علاقے کاٹھیا واڑ میں ایک بہت ہی مشہور مندر سومناتھ کو مرکز بنایا گیا ہے۔ ناظرین، سومناتھ سمندر کے کنارے ایک عظیم و شان مندر تھا جسے پورے ہندوستان میں ہندوؤں کے درمیان ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ مندر میں موجود شیوا کے بت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیوا کے بت کو غسل دینے کے لیے تازہ پانی روزانہ کی بنیاد پر دریائے گنگا سے لایا جاتا تھا۔ جنگ کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں کہ سلطان نے پیشگی حملے کی تیاری کر دی۔ غزنی سے سومناتھ تک سلطان نے تقریباً 2600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، جس میں 500 کلومیٹر مشکل ترین صحرائے چولستان اور راجستھان بھی شامل تھا۔ اکتوبر 1025 عیسوی میں سلطان کی فوج 30,000 سپاہیوں کے ساتھ غزنی سے روانہ ہوئی۔ 3 مہینوں کی مسافت کے بعد جنوری 1026 عیسوی میں سومناتھ کے مندر کے قریب انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ ہندوستان کے طول و عرض سے مہاراجے اور راجواڑے اپنی اپنی فوج کے ساتھ مندر کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ جنگ کا آغاز ہوا اور ایک سخت مقابلے کے بعد سلطان محمود غزنوی فتح یاب ہوا۔ اس نے مندر کو توڑوا دیا۔ ناظرین، یہی وہ مشہور جنگ ہے جس کی بنیاد پر بعض مورخین نے سلطان محمود کی ذات کو ایک لٹیرا مشہور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سومناتھ کے بعد سلطان محمود کی ہندوستان میں آخری لڑائی 1027 عیسوی میں ہوئی، جو دریائے سندھ اور دریائے بیاس کے درمیانی علاقوں میں ہوئی۔ آخری 2-3 سال سلطان محمود غزنوی بیمار بھی رہا۔ اپنی آخری جنگی مہم اس نے 1029 عیسوی میں ایرانی علاقے رے میں انجام دی اور رے کے حاکم آل بویا کو شکست دی۔ کہا جاتا ہے کہ دک اور سل کے مرض میں مبتلا ہو کر سلطان نے 30 اپریل 1030 عیسوی میں غزنی میں وفات پائی اور اس طرح اسلامی تاریخ کا یہ عظیم جنگجو دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ کو آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔